اور دوسری خامی کیا بتائی کہ انسان جناب ناشکرا ہے، ناشکرا ہے، ساری چیزیں اللہ اس کو دیتا ہے، بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکری کرتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور حدیث کے اندر 3 شخصوں کا ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، اور حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا۔ ایک وہ شخص تھا جس کو برس کی بیماری لگی ہوئی تھی، ایک وہ شخص تھا جو جناب سر سے گنجا تھا، ایک وہ شخص تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ آزمائش کیا کی؟ ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے آ کر ان کو بتایا کہ بھی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے برس کی بیماری ہے، مجھے کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے جناب، گزر بسر صحیح نہیں ہو رہا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ابھی جوتے نہیں ہیں، ساری ضروریات جناب ناپید ہو چکی ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آتا اس کے لیے دعا کی، اور دعا کر کے جناب اس کو ایک اونٹ دیا، اونٹنی۔ جناب اس کی برس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اونٹنی نے آگے جناب نسل چلا دی، اور جناب ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اس کے پاس آگے بڑا کاروباری ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کے پاس گیا، پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی سر پر بال کوئی نہیں ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، کاروبار کوئی نہیں ہے، پیسہ ٹکا کوئی نہیں ہے، کیا کریں، پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا جی پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے لیے بھی دعا کی، سر کے اوپر بال آ گئے، اس کو جناب ایک گائے دی اور چلا گیا۔ جناب اس کی گائے سے بھی آگے نسل شروع ہو گئی، جناب سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پاس جانور ہو گئے۔ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، دنیا کی شکل نہیں دیکھی ہے، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی ہے، بہن بھائیوں کی شکل نہیں دیکھی ہے، جیب میں پیسہ ٹکا کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، محتاجی کی زندگی ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں۔ دعا کی، اس کی بھی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اس کو ایک بکری دی، اس کی بکری نے بھی آگے نسل چلائی، جناب اس کے پاس جناب سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہو گئی۔ اب اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی فرشتہ آیا اور ضرورت مند کی شکل میں آیا، آ کر سب سے پہلے اس برس والے کے پاس گیا۔ اب یہ آزمائش ہو رہی ہے نا جی، اس برس والے کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ جی بھی میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ چاہیے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے ایک اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جی بھی یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ تو میں نے کسی سے بھی نہیں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے، آپ کو برس کی بیماری تھی، ایک شخص آیا تھا آپ کے لیے دعا کی تھی، اس کی دعا کا اثر ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی دعا میرے لیے کوئی نہیں تھی، نکل جاؤ ادھر سے، یہ تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، اس کا کاروبار ہے، میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو، یہ تمہارا ایک فریب مجھے لگتا ہے۔ جناب اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے جاتے جاتے بد دعا کی، چلو یار تم مجھے کچھ دیتے نہیں ہو، اللہ کرے تم پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ جناب اس کے اوپر پھر برس کی بیماری آئی، پھر جناب اس کے جانور مر گئے، جتھو دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ اس کے بعد جناب آ گیا اس گنجے کے پاس، گنجے کے پاس آ کر بھی یہی کہا کہ جب میں ضرورت مند ہوں، مجھے ایک گائے چاہیے، لہٰذا اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو مجھے جناب تم اس میں سے کچھ دو۔ اس نے بھی اسی طرح کہا اور اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، جیسے تم تھے اللہ تعالیٰ کرے تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ اس کے اوپر بھی یہی صورتحال ہوئی، اس کے بال اڑ گئے اور جناب جتنا معلوم متاع تھا سب ختم ہو گیا۔ پھر اسی جگہ پر جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہیں پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہی محتاجی۔ پھر اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ بھائی تم تو نابینا تھے، تمہیں ایک شخص نے دعا دی تھی، اور اس کی دعا کا اثر یہ ہے کہ تمہارے پاس مال و متاع ہے، لہٰذا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے ایک بکری دے دو گے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تو جناب کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، آنکھوں سے میں نابینا تھا، معذور تھا، محتاج تھا، اور پیسہ ٹکا کوئی نہیں تھا۔ ایک اللہ کا بندہ آیا تھا جس نے میرے لیے دعا کی ہے، اور اس کی دعا کا اثر یہ اللہ تعالیٰ نے جناب یہاں جنگل میں منگل کر دیا ہے۔ تو یہ سارا جناب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تمہیں نظر آتی ہیں، جتنی لے کر جانا چاہو لے کر جا سکتے ہو۔ اس کے لیے پھر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید مال و متاع سے نواز دیا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کا تقاضا کیا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی محتاجی کو دور کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں زیادتی ہوگی۔ ہاں، جو اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا،
آ کر کہا کہ جی بھی مجھے جناب کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، فلانا صحابی ہے اس کے پاس جا کر لے لو، مجھے میرے پاس اگر ہوں گے تو میں اس کو دے دوں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسا مت کیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھیج دیجئے، آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلانے شخص سے جا کر لے لو، اگر میرے پاس ہوئے تو میں اس کو دے دوں گا؟ تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ میں اس کو کیسے کہوں۔ اتنے میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، جس ذات نے آپ کو نہیں دیا ہے وہ ذات آپ کو دے گی، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر خامیاں ہیں، جس کی طرف قرآن جو ہے نا جی ہماری توجہ مبذول کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام خامیوں کو دور کر دیں۔ تو جب یہ خامیاں دور ہوں گی تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جناب ہم تمام قسم کی خامیوں سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور پاک اور صاف ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرب کسی کو مل جاتا ہے، اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔